اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ شب کو دل کرے۔ ادب اول کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے عزیز طلباء، کل آپ نے سبق جو پڑھا تھا وہ تھا خبر بترکیب فعل و فاعل، یعنی کل کے سبق میں فعل اور فاعل سے مل کر کے خبر بن رہی تھی، اور پہلا والا جو لفظ ہے وہ مبتدا بن رہا تھا، ٹھیک۔ اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جملہ اسمیہ استفہامیہ کا بیان، ٹھیک۔ اچھا چلیے، اس میں استفہامیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ استفہامیہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں سوال کیا جاتا ہے، کسی چیز کے تعلق سے معلوم کیا جاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو جس چیز کے ذریعے سے پوچھا جائے اس کو بولتے ہیں اس میں استفہام۔ دیکھیے، اس میں استفہام بھی ہوتے ہیں اور حرف استفہام بھی ہوتے ہیں، تو ہم اس میں استفہام کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ اس میں استفہام وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو پوچھا جائے، خود سے تعریف کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس میں استفہام کون ہے؟ وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کو پوچھا جائے۔ جیسے نیچے دیکھیے، ماں، اس کا معنی آتا ہے کیا؟ سوال کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یہ کیا، یہ سوال ہوا نا، کوشچن پوچھا جا رہا ہے۔ تو ماں اس کا معنی آتا ہے کیا۔ من اس کا معنی آتا ہے اردو میں کون، وہ کون ہے، یہ کون ہے، سمجھے۔ کیفا اس کا معنی آتا ہے کیسا، وہ کیسا ہے۔ تو یہ ان تمام اسموں کے ذریعے کیا آتا ہے؟ سوال کیا آتا ہے نا۔ آگے متا اس کا معنی آتا ہے کب، یعنی تمہارا امتحان کب ہے، تم کب جاؤ گے۔ اینا اس کا معنی آتا ہے کہاں۔ المزاج اس کا معنی آتا ہے طبیعت، مزاج۔ کم اس کا معنی آتا ہے کم کا کتنا۔ الساعہ اس کا معنی آتا ہے گھڑی۔ الذہاب یہ مصدر ہے، اس کا معنی آتا ہے جانا۔ اچھا نیچے دیکھیے، ما ھذا، اور اس کے آگے آپ یہ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے، ٹھیک۔ جب بھی آپ کوئی سوال کے طور پر کسی بات کو لکھیں تو اس کے آگے یہ نشان لگا دیں، تاکہ یہ اس نشان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے والے نے جو تحریر لکھی ہے یہ سوالیہ طور پر لکھی ہے، سوال کر رہا ہے، ٹھیک۔ اس نشان سے پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیے، ما ھذا یہ کیا ہے، آگے ھذا قلم یہ قلم ہے، ٹھیک۔ من انتا، آپ نے بالکل یہ تمام منہاج العربیہ اول میں تمام ان کے معنی آپ نے پڑھ لیے۔ من مانے کون، انتا مانے تو، من انتا تو کون ہے، انا زید میں زید ہوں۔ من ضربا، من مانے کون، کس نے، کس کو، ضربا مارا، من ضربا کس نے مارا، ضرب خالد خالد نے مارا، ٹھیک۔ متا ذہاب زید، متا مانے کب، اور ذہاب مانے جانا، اور زید یہ نام ہے، علم ہے۔ تو متا ذہاب زید، زید کا جانا کب ہے، یعنی زید کب جائے گا، زید کا جانا کب ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، کیفا مزاج عمر، عمر کا مزاج کیسا ہے، یعنی عمر کی طبیعت کیسی ہے۔ این السکین، سکین مانے چھری، این مانے کہاں، تو این السکین چھری کہاں ہے۔ کم مالو زید، کم مانے کتنا، مال مال زید یہ نام ہے، تو زید کا مال کتنا ہے۔ کم الساعۃ، کم مانے کتنے، کتنا، ساعت مانے گھڑی، وقت، تو کتنا وقت ہوا، کتنے بجے، ٹھیک۔ اچھا نیچے ہے عربی بناؤ۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو اردو کے جملے ہیں ان جملوں کو آپ اپنی کاپی پر اتاریے اور ان اردو جملوں کی آپ خود سے عربی بنائیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، عربی بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے تو سبق تمرین میں اسی سبق کا پریکٹیکل ہوتا ہے،
یعنی دیکھا جاتا ہے تمرین میں کہ بچے نے جو سبق پڑھا اس سبق کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. تو اگر آپ تمرین بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبق سمجھ لیا ہے, اور اگر آپ سے تمرین نہیں بن رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے سبق نہیں سمجھا ہے. اور اگر آپ شروع سے سبق نمبر 1 2 3 4 5 شروع سے ہی اگر آپ سبق پر دھیان دیتے ہوئے آ رہے ہیں, تمرین بناتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کی ترکیب کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ تمرین بنانا اور اب ترکیب کرنا آگے کو کوئی مشکل نہیں ہوگا. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک, چلیے پہلے ان عربی جملوں کی ترکیب کر لیتے ہیں. ٹھیک, ما ھذا, تو یہاں پر ما جو ہے اس میں استفہام, اس کو ہم خبر بنائیں گے اور اس کو بولیں گے خبر مقدم. مقدم یعنی پہلے, یعنی خبر یہاں پر پہلے ہے, سمجھے. اور ھذا اس کو بنائیں گے ہم مبتدا, اس کو بولیں گے مبتدائے مؤخر یعنی مبتدا بعد میں, سمجھے. تو یہاں پر خبر پہلے مبتدا بعد میں, چونکہ اس میں استفہام جو ہوتے ہیں وہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں, یعنی وہ جملے کے شروع میں, کلام کے شروع میں آنے کو چاہتے ہیں. تو اس لیے چونکہ یہ ان کی چاہت اور ان کا مقصد کیا ہے, شروع میں آنا, تو اس لیے یہ شروع میں اس لیے استعمال کی جاتی ہیں. اگر ہم بعد میں استعمال کر لیں تو پھر ان کی جو چاہت ہے, ان کا جو مقصد ہے صدارت, شروع میں آنا, وہ فوت ہو جائے گا. اس لیے یہ شروع میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ما اس میں استفہام خبر مقدم, ھذا اس میں اشارہ مبتدائے مؤخر. خبر مقدم اپنی مبتدائے مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خبریں نہیں ہوگا, انشائیہ ہوگا. کیونکہ امر, نہیں, استفہام, تمنی, ترجی, عقود وغیرہ یہ کس کی اقسام ہیں؟ سب انشاء کی اقسام ہے نا. تو ہاں, تو جہاں پر بھی امر, نہیں, استفہام, تمنی, ترجی یہ پائے جائیں گے وہاں جملہ خبریہ نہیں بنے گا بلکہ انشائیہ بنے گا. ٹھیک ہے نا. چلیے, ھذا قلم, ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور قلم مبتدا, قلم خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا, یہ خبریہ ہے. ٹھیک ہے, من انتا, تو من اس میں استفہام خبر مقدم اور انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدائے مؤخر. ٹھیک, خبر مقدم اپنی مبتدائے مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. اسی طریقے سے آپ پورے پیراگراف کی اسی طریقے سے ترکیب کر لیں گے. انا زیدن میں انا مبتدا, زیدن خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے من ضربا, تو اس میں جو من بنے گا اب یہاں پر, یہ اس میں استفہام مبتدا بنے گا. ٹھیک, کیونکہ اس کے بعد اسم نہیں آ رہا بلکہ اس کے بعد فعل آ رہا. اب اس کے بعد جو فعل آ رہا وہ خبر بنے گا. ضربا فعل ماضی معروف, صیغہ واحد مذکر غائب, اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ مرفوع فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر, پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا. پھر ٹھیک, ضرب خالد کو وہی ترکیب جو آپ نے پیچھے پڑھ لی, ضرب فعل خالد فاعل. متا ذہاب زیدن کی متا, اس میں استفہام خبر مقدم, ذہاب مضاف, زید مضاف الیہ, مضاف سے مل کر مبتدا مبتدائے مؤخر, خبر مقدم اپنی مبتدائے مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ کیا ہوا, انشائیہ ہوا. ٹھیک, اسی طریقے سے کیفہ مزاج عمرین کی ہوگی, این سکین کی وہی ہوگی, کم مال زیدین, کم الساعات, سب کی ترکیب یہی ہوں گی انشائیہ والی. اوکے, چلیے نیچے چلیے, عربی بناؤ. اگر کوئی مشکل لگے تو آپ یہ مت سمجھنا کہ پوری ترکیب نہیں, مشکل لگے تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, لیکن مین مقصد ہے آپ سمجھیے, کوشش کیجئے. کوئی بھی کتاب میں, کسی بھی کتاب میں کوئی جملہ, کوئی لفظ ایسا نہ رہ جائے کہ جس کو آپ نہ سمجھیں, بلکہ ہر ایک لائن, ایک سطر, اور سطر میں جتنے الفاظ ہیں, ان الفاظوں میں جتنے لفظ ہیں, ہر ایک کو آپ سمجھ کر کے چلیں. انشاءاللہ پھر آگے آپ کو دقت محسوس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ابھی سے توجہ نہیں دی, سمجھ آیا, چلو کوئی بات نہیں, چھوڑو, سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں, چھوڑنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا ہے. جب تک سمجھ نہیں آئے آگے نہیں بڑھنا ہے. چلیے عربی بنا لیتے ہیں. آپ پہلے خود سے کوشش کریں, بعد میں چیکنگ کے طور پر آپ سن سکتے ہیں. چلیے بنائیے. وہ کیا ہے, تو وہ کی کیا آتی ہے, آپ نے پڑھا تھا اوپر ما ھذا, یہ کیا ہے,
تو وہ کیا، تو اب یہ کہ اور وہ کی کیا آتی ہے ذالکا، تو ما ذالکا وہ کیا ہے، ٹھیک، وہ دودھ ہے، دودھ کی کیا پڑھی تھی آپ نے، لبن، تو ذالکا لبن وہ دودھ ہے. یہ کون ہے، آپ نے شروع میں پڑھا تھا کون کی کیا تھی من، تو من ھذا، میں کون ہوں، آسان ہے، تو من انا میں کون ہوں، ٹھیک. کس نے دھویا، دھونے کی آتی ہے غسلا، اور کس نے من، تو من غسلا. زید کی طبیعت کیسی ہے، طبیعت کی کیا آتی ہے مزاج، اور کیسی کیفا، ٹھیک. تو کیفا مزاجو زیدن، ٹھیک. کون پڑھتا ہے، تو کون کی کیا آتی ہے من، اور پڑھنے کی پڑھتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے نا، تو قرأ یقرأ، تو من یقرأ کون پڑھتا ہے. بکر کا علم کتنا ہے، تو کتنے کی کیا آتی ہے کم، ٹھیک. تو کم علم بکرن. سائیکل کہاں ہے، سائیکل کی آتی ہے دراجہ، تو این دراجتو، ٹھیک. خالد کی بیوی کہاں ہے، بیوی کی آتی ہے زوجہ، تو این زوجۃ خالد. زید کا ہم نام کون ہے، ہم نام کی عربی کی آتی ہے سمی، تو من سمی زیدن، زید کا ہم نام کون ہے. اسی طریقے سے میں نے کہا نا بہت آسان ہے، لیکن آپ ادنا سی توجہ دیں تب، اور جب آپ توجہ دیں گے محنت کریں گے تو انشاءاللہ محنت کا پھل آپ کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.